جاننے کی بات ہے جب ہم 4 ماہ کے لیے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں نکلے تھے، ہماری ایک تشکیل پیدل چلے کی ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ ہماری پیدل تشکیل تھی۔ ہماری جماعت کے امیر مولانا اعجاز صاحب تھے جو لودھرا کے رہائشی تھے اور مدرسہ عربیہ رائے ونڈ کے فاضل تھے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال ڈیرہ غازی خان کے کئی علاقوں میں، کئی دیہاتوں میں ہم نے کام کیا، کئی مساجد میں جانا ہوا۔ چوک مرلے، ٹبی کیسرانی، وہوا، یہ نام کچھ ذہن میں ہیں۔ تو یہ جو وہوا ہے یہ کافی بڑا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ کھجوروں کی پیداوار اچھی خاصی مقدار میں ہوتی ہے۔ وہاں پر کچھ ہندو بھی آباد ہیں۔ جو سبزی منڈی ہے تو اس میں اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، لیکن 2-4 دکانیں ہندو بھی چلاتے ہیں۔ وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک آدمی کھجوریں خریدنے کے لیے سبزی منڈی پہنچا۔ ایک آدمی سے ریٹ پوچھا، یہ کھجوریں، یہ کریٹ مجھے کتنے کا ملے گا؟ تو اس نے کہا اتنے کا ملے گا، قیمت بتائی۔ تو خریدنے والے نے کہا، گاہک نے کہا کہ میں آپ کو اتنے ہی پیسے دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ساری کھجوریں چیک کر کے لوں گا۔ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر والی سطح جو نظر آتی ہے وہ کھجوریں اچھی لگا لیتے ہیں، اور نیچے سارا کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا پیسے میں آپ کو اتنے ہی دوں گا جو آپ نے بتائے ہیں، لیکن کھجوریں میں ساری چیک کر کے لوں گا۔ اب دکاندار کہنے لگا، جی چلے جائیں بھائی، لگتا ہے آپ خریدنے والے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ ایک دوسری دکان پر گیا، تیسری دکان پر گیا، چوتھی دکان پر گیا۔ سب کا رویہ کچھ زیادہ مختلف نہ رہا۔ ہر ایک آخر میں یہی کہتا رہا کہ آپ چلے جائیں، آپ خریدنے والے معلوم نہیں ہوتے۔ تو چلتے چلاتے وہ ایک ہندو کی دکان پر پہنچ گیا اور اس سے پوچھا کھجوروں کا یہ کریٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا ہے، قیمت بتائی۔ اس نے کہا کہ میں چیک کر کے لوں گا، ساری کھجوریں دیکھ کر تسلی کر کے میں لوں گا، اور آپ کو اتنے ہی پیسے دوں گا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہندو دکاندار تھا اس نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میں چیک کر کے لوں گا، اس نے دونوں ہاتھوں سے کریٹ کو اٹھایا اور جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً اس کے سامنے سارا کریٹ الٹا کر کے رکھ دیا۔ کھجوریں سامنے ساری ڈھیر ہو گئی، اور وہ کہنے لگا کہ دیکھ لیں، جیسی کھجوریں اوپر والی سطح پر ہیں ویسی ہی کھجوریں نیچے پورے کریٹ کے اندر اسی معیار کی کھجوریں ہیں۔ میں وہ دکاندار نہیں کہ جو اوپر گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اچھی کھجوریں لگاؤں اور نیچے میں جو ہے کچرا بھر دوں، میں ایسا نہیں کرتا۔ تو دیکھا آپ نے مسلم اور غیر مسلم کا انداز تجارت۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں، یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں کے حالات سے باخبر ہیں، واقف ہیں، تو وہاں فیکٹریاں اور کمپنیاں جو چیز بناتی ہیں، جو پروڈکٹ تیار کرتی ہیں، تو ڈبے کے اوپر وہ تمام اجزاء واضح طور پر لکھے ہوتے ہیں، وہ ایٹم سارے کے سارے لکھے ہوتے ہیں جو اس چیز میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر وہ چیز حرام اجزاء پر مشتمل ہے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ حلال اجزاء پر مشتمل ہے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ اس لکھنے میں بھی وہ 2 نمبری نہیں کرتے، صحیح لکھتے ہیں۔ اپنی خوشی سے، اپنی پسند سے جس کا دل چاہے تو حلال چیز خریدے، جس کا دل چاہے تو حرام خریدے، لیکن وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور اس طرف آپ دیکھیں کہ حالانکہ ملاوٹ نہ کرنے کی جو تعلیم تھی، یہ تو اسلام کی تعلیم تھی۔ کتنے واضح الفاظ میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غش فلیس منا،
کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو دھوکہ کرے، جو ملاوٹ کرے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، اس حدیث کا انہوں نے کتنا پاس رکھا۔ دودھ میں پانی، سرخ مرچ میں سرخ اینٹ کا برادہ، اور جناب مسالے میں لکڑی کا برادہ، شہد میں ملاوٹ، اور سرسوں کے تیل میں ملاوٹ، اور ہلدی میں پیلی مکئی کی ملاوٹ، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ سب کام ہم کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ اور ایک ساتھی تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں جو دودھ ہوتا ہے نا، دودھ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، سبز رنگ کا دودھ ہوتا ہے، یعنی پانی اتنی اچھی خاصی مقدار میں ڈالتے ہیں کہ اس کی سفیدی وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ملاوٹ نہ کرنے کی جو تعلیم دی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ ہمیں دی تھی یا کسی اور کو دی تھی؟ مقصود اس واقعہ بیان کرنے سے غیر مسلم کی برتری واضح کرنا نہیں اور مسلمان کی کمتری بیان کرنا نہیں، بلکہ مقصود صرف اور صرف ان کی ایک اس خوبی کو اپریشیٹ کرنا ہے اور اپنی ایک بری حرکت کو، ملاوٹ کرنے والی حرکت کو وہ کنڈیم کرنا ہے۔ ورنہ مجموعی اعتبار سے تو جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوری کی پوری کے دنیا کے غیر مسلم مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھنے والا ہی افضل ہے، کلمہ پڑھنے والا ہی برتر ہے۔